أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ سورہ بقرہ کی 185 آیت تلاوت کی گئی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو تو پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کی بزرگی بیان کرو اور شکر ادا کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیدار رہتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار فرماتے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خوب کوشش کرتے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم: محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، محبوب ہے کیا صلی علی
نام محمد، آنکھوں کی جلا آنکھوں کی ضیا دل کی جلا، نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا، نام محمد، طوفان سے وہی پار ہوئی نوح کی کشتی، طوفان سے وہی پار ہوئی نوح کی کشتی، جب نوح نے کشتی پہ لکھا نام محمد، جب نوح نے کشتی پہ لکھا نام محمد، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزاء میں، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں عزاء میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد، ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ جی کوشچن اور شروع کرتے ہیں۔ آنریبل لیڈر آف اپوزیشن صاحب دیکھیں، پریزیڈنشل ایڈریس پہ میری بات سن لیں پریزیڈنشل ایڈریس پہ ویسے ہی آپ نے ہاؤس اوپن کرنا ہے، اور بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ پریزیڈنشل ایڈریس پہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی تیاری ہوگی، چاروں صوبوں پر آپ بات کریں گے، تو یہ اسی میں آپ جو ہے یہ پوائنٹس بھی ڈال کر بات کر سکتے ہیں، کوئی کبات نہیں ہوگی۔ لیٹس موو آن دا ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ۔ ناٹ پریزنٹ۔ مس نزہت صادق صاحب۔ ناٹ پریزنٹ۔
Again, Dr. Nafisa Shah Sahiba. Not present. Miss Sharmila Sahiba Faruqi Asham. Sir, question number 3. Answer be taken as read. Supplementary पूछ. चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मेरे प्राइमरी सवाल का जवाब दिया है ये इनकम्प्लीट है, इनसफिशेंट है और बड़ा जेनरिक है। मैं यही सवाल दोबारा इसलिए पूछूंगी सर क्योंकि इस वक्त जो हमारा सर्कुलर डेथ है because of the inefficiencies of the discos, the line losses and the operational inefficiencies वो 2.4 ट्रिलियन तक सर पहुंच चुका है। इसी तरीके से सर जो डिस्कोस हमारे हैं वो एनुअली $1 बिलियन का लॉस दे रहे हैं इस मुल्क को। सर पिछले साल 2024 में वज़ीर आज़म साहब ने मई में डिस्कोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सैक किया था, फिर नए लगाए, फिर जून में दोबारा सैक किया क्योंकि 589 बिलियन का लॉस था। सर मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए कि जो 589 बिलियन का जो लॉस किया था उसका क्या हुआ, किसी से रिकवरी हुई? दूसरा सर, ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं डिस्कोस के ये 18.3% तक पहुंच चुके हैं जो कि नेपरा की सेट लिमिट जो 11% है उससे कई बढ़कर है। सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगाना निकालना, सर्कुलर डेट अपनी जगह पर है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस अपनी जगह पर हैं। क्या गवर्नमेंट का कोई प्लान है कि आम आदमी को रिलीफ मिले? सर उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि डिस्कोस नेपरा के पास जाते हैं और 400% इंक्रीज मांग रहे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के अंदर। सर आम सार्फिन तो मर गया ना बिजली के बिल दे दे के। सर इस पे कोई जामे जवाब मिल सकता है मुझे? तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। तीसरी बार कह रहा हूं डॉक्टर फजल चौधरी साहब। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब अब अपनी नशिस्त पे जाएं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। सर जरा आप सीट पे जाके बताएं। जरा रिपीट कर देंगे एक दफा? आप माइक काउंट करें। सर जरा काइंडली एक दफा रिपीट कर दें क्योंकि जरा डॉक्टर साहब एक मिनट। अब वो मैंने 3 बार कहा, आपने सुना नहीं, तो अब जरा मोजिज अपोजिशन के अराकीन ने कोरम की तरफ इशारा किया तो लेट देम काउंट। 2-3 ने बोला। हाँ उसी लिए कह रहा हूं माइक खोल दें उनको। इकबाल अफरीदी साहब एज यूजुअल जी। कोरम चेयरमैन साहब हमारे नहीं आप कोरम का बताएं ना। नहीं एक मिनट, आपको कोरम पॉइंट आउट करना है या नहीं है? हमला हुआ है मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका कोरम पॉइंट, अगर आपको कोरम पॉइंट आउट करना है तो कीजिए। इसका मकसद सिर्फ वहां पे मैं आपसे मकसद पूछने के लिए आपको माइक नहीं दिया है। किसको दे दें? और चले काउंट भी मेड है। कह दिया वो कहा हुआ समझा जाए, वो रवायत थी ना, कहा हुआ समझा जाए।
हाउस एंड ऑर्डर। तारिक फजल चौधरी साहब, आप चाहें तो मैं सवाल रिपीट करवा दूं? जी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब इसको थोड़ा सा अगर आप थोड़ी देर के लिए डेफर फरमाएं, क्योंकि जो मिनिस्टर हैं पावर के वो थोड़ी देर में तशरीफ़ ले आएंगे, वो इसको आंसर कर रहे हैं खुद। अच्छा, मुझे तो पता चला था कि आप भी माशाल्लाह कर लेंगे, लेकिन अब तो माशाल्लाह वज़रा की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो इस किस्म की एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए, या और भी कुछ बढ़ा दें अगर आप कहें तो। मिस समीना खालिद सर। जी नवीद कमर साहब। Sir, I don't think this is an acceptable situation कि जब पाकिस्तान की तारीख की शायद सबसे बड़ी काबीना बनाई है, उसके बाद भी क्वेश्चन आवर में मिनिस्टर प्रेजेंट ना हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रेजेंट ना हो, तो फिर ये क्या, फिर इतनी बड़ी काबीना क्यों की? हमारा तो ख्याल था कि हम यहाँ रोज़ पॉइंट आउट करते हैं, तो उस सिलसिले में उन्होंने सोचा कि नहीं वज़रा ज़्यादा होने चाहिए। इत्तेफाक करता हूँ आपसे। तो उसके बाद भी अगर वजीर ना आए तो फिर क्या है, फिर तो उनको रेजिग्नेशन दे के घर चले जाना चाहिए। तो सर जो बाकी यहाँ बैठे उनको भी वजीर अगर बना दें तो सब चलिए। दिस इज टू मच ना, मतलब क्या एक्सक्यूज क्या है ना होने का यहाँ? नूर आलम खान साहब, आप भी इस पर इज़हार ख्याल कर रहे हैं। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जनाब चेयरमैन साहब, इस हाउस में पिछले 1 साल से कोई भी फेडरल मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं आता, 2-3 मिनिस्टर आते हैं और वही। मैं ये हैरान हूँ, आप पीपल्स पार्टी के दोस्तों को और बुजुर्गों को मैं सब रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑपोजिशन में आकर बैठ जाएं। उसकी वजह यह है आपकी कोई आवाज नहीं सुनती। 1 साल से ना आपके सिंध के पानी के लिए कोई आवाज सुन रहा है और ना आपकी और किसी की चीज के लिए, तो हम आपको वेलकम करेंगे। ऑपोजिशन में आकर आप हमारे साथ बैठे, इकट्ठे खूब वो गर्म करेंगे जी। अच्छा नूर आलम साहब, आपकी तजवीज़ पे गौर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो तारिक फजल चौधरी साहब बताएंगे क्या वजह है कि ये इतनी ज़्यादा बड़ी कैबिनेट के बावजूद जो सवाल रेज किए हैं हमारे ऑनरेबल नवीद कमर साहब ने और नूर आलम साहब ने, इसका कोई मुझे खातिर खा या तसल्ली बख्श जवाब दे देंगे आप? स्पीकर साहब, गुजारिश ये है कि अगर कोई भी कंसर्न मिनिस्टर जिनका असेंबली में बिजनेस मौजूद हो और उन्होंने सवालात के जवाब देने हो या उनका कॉलिंग अटेंशन हो या व्हाट एवर बिजनेस, और अगर वो मिनिस्टर अवेलेबल ना हो तो वो बिफोर टाइम सबसे पहले पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते हैं, और अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो फिर ज़ाहिर है एनी मेंबर ऑफ द कैबिनेट कैन रिस्पॉन्ड। लेकिन चूँकि मिनिस्टर साहब खुद मौजूद थे तो लिहाजा इस तरह की कोई रिक्वेस्ट मौसूल नहीं हुई। और अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया गया है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी खुसूसी टास्क के लिए तलब किया है एक इमरजेंसी मीटिंग में, और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से फारिग होकर सीधा हॉल में आता हूँ। इस वजह से मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि थोड़ी देर में वो तशरीफ़ ले आएंगे। नहीं, ये तो फिर डॉक्टर साहब देखिए ना, जिस तरह सैयद नवीद कमर साहब ने कहा और मेरे इल्म के मुताबिक माशाल्लाह पार्लिमानी उमूर के तो वज़ीर आप ही हैं, तो फिर तो आपने खुद कहा है कि फिर अगर मिनिस्टर ना हो तो वो जवाब देगा, तो वो तो आप खुद हैं, आप अपने आप को वो क्यों कर रहे हैं? आप कहें मैं जवाब दूंगा अगर वज़ीर नहीं है तो। स्पीकर साहब, मैंने ये गुजारिश की है कि अगर जो कंसर्न मिनिस्टर हों वो किसी वजह से मौजूद ना हो या ना आ सकें तो वो फिर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं मेरी मिनिस्ट्री को, लेकिन चूंकि उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट मुझे नहीं आई। अच्छा, मतलब अभी तक आपका कम्युनिकेशन सिस्टम इस बड़ी काबीना का आपस में कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं बना? बस वो एक्सचेंज बड़ा हो तो गड़बड़ हो जाती है, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होगा। आई अश्योर, मैं बिल्कुल अश्योर करता हूँ कि आइंदा इस तरह नहीं होगा इंशाल्लाह। बिफोर टाइम इन चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। और अभी इसके बाद जैसे हमारा कॉलिंग अटेंशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, मिनिस्टर साहब अवेलेबल नहीं थे तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह उसको मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। मैं एक सवाल आगे और बढ़ता हूँ, लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब मैं दोबारा फिर इसको आता हूँ इस पर। मोहतरमा समीना खालिद गुरकी साहबा। शुक्रिया चेयरमैन साहब। क्वेश्चन नंबर 4, पोस्टल लाइफ एक मिनट जी। क्वेश्चन नंबर आपने कह लिया, अब मुझे कहने दें। आंसर भी टेकन इज रेड, अब आप सप्लीमेंट्री पूछ जी। चेयरमैन साहब, ये इन्होंने बहुत तफसील से जवाब दिया है क्वेश्चन का, लेकिन ये है कि जो मुश्किलात हैं इस डिपार्टमेंट की वो अभी भी वैसे ही हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वालों को जो अपने क्लेम्स लेने में
بہت ٹائم لگتا ہے کہ لوگ اگر اپنی یہ جمع کرتے ہیں یا انشورنس کراتے ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے اور وہ مقصد وہی رہ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا کلیم حاصل نہیں کر سکتے. مجھے اس کا جواب چاہیے. جی جناب گل اصغر خان صاحب جو مجھے نام موصول ہوا ہے کہ وہ جواب دیں گے، وہ موجود ہیں؟ جی چیئرمین صاحب، سر اس پہ ارشاد فرمائیے. جو ہماری انشورنس کمپنی ہے اس میں سر بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ سی او اپوائنٹ کرتے ہیں. جو ڈیلیز آ رہے ہیں وہ سی او کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے آ رہے ہیں. جیسے ہی ایس او ای ایکٹ بنا، ایس او ای ایکٹ بننے کے بعد ہمارے جو بورڈ آف ممبرس، کیونکہ ایس او ای کی طرف سے تھا کہ بورڈ آف ممبرس اپوائنٹ نئے سرے سے کرنے ہیں، تو اب ہم نے نئے سرے سے بورڈ آف ممبرس اپوائنٹ کیے ہیں، جس میں سے کوئی 4 ہو گئے ہیں، باقی کا پروسیس ہمارا چل رہا ہے. اب بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ ہمارے چیئرمین جو ہے وہ انہوں نے الیکٹ ہونا اس میں سے، اور جب چیئرمین ہوگا تو پھر ہمارا پروسیس سٹارٹ ہوگا سی او کا. تو یہ انڈر پروسیس ہے. جو ڈیلیز آئے رہے ہیں وہ بیسیکلی سی او کی وجہ سے آ رہے ہیں. جیسے ہی ہمارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈیلیز ختم ہو جائیں گے. بہت شکریہ. No member wants to ask supplementary. It's a strange thing. Next question, Rai Hassan Nawaz Khan Sahab. موجود نہیں ہے. چلیں نیکسٹ کوشچن پہ چلتے ہیں سر. مس عالیہ کامران صاحب. جی سر، کوشچن نمبر 6. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. جی سر، میرا سپلیمنٹری سوال اس میں یہ بنتا ہے سر کہ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا الیکشن کمیشن نے جو رولز کے تحت جو بینچ مارک طے ہوئے ہیں وہ اس کے مطابق تمام چیزوں کو دیکھا کہ اس الیکشن میں جو گزرے ہیں 2024 کے، تو کیا ان کا خیال رکھا گیا تھا سر؟ تو آپ بھی جانتے ہوں گے میں نے جن حلقوں کو دیکھا اور جہاں پر جو میرے سامنے مشاہدے میں بات آئی وہاں پر اس طرح سے ان بینچ مارکس کا خیال نہیں رکھا گیا. جیسا سر اس میں معذور افراد کے لیے کوئی کسی بھی طرح سے ان کو الیکشن پولنگ اسٹیشن تک جانے کے لیے کوئی ان کو سہولت فراہم نہیں کی گئی تھی، یا ان کے لیے ایکسیس کا کوئی راستہ نہیں تھا اس طرح سے باقاعدہ تاکہ ان کو سہولت مل سکے. سر اس کے علاوہ جو 1 کلومیٹر کا فاصلہ بتایا گیا ہے وہ بھی اکثر جگہوں کے اوپر بہت زیادہ تھا. اور اس کے علاوہ سر یہ گراؤنڈ ریئلٹی اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بالکل ہی جو ہے اس سے مختلف نظر آئے گی آپ کو. اور دوسرا آپ نے یہ چیز بھی نوٹ کی اور میں نے زیادہ نوٹ کی کہ جو کیونکہ ہم لوگ جو ہے آبزرور کے طور پہ بھی اس کو چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سر وہاں سے نکلنے کا راستہ ایک ہونا چاہیے اور باہر آنے کا راستہ دوسرا ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں تھا اور ایک ہی راستے سے ووٹرز جاتے تھے اور اسی راستے سے واپس آتے تھے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے اس میں صرف ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے کتنی بلڈنگوں کا نئی بلڈنگز جو لی ہیں ان کے لیے کیا کیا ہے؟ سر اب یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اگلے الیکشنز کے لیے تاکہ اس طرح کے جو بینچ مارک جو مقرر کیے گئے ہیں اس کو برقرار رکھا جا سکے اس تمام سسٹم کو. اور سر اس کے علاوہ آپ کے جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر دیکھ لیں 6 فروری کو ابھی ہمارا کوئٹہ میں حلقہ میں الیکشن ہوا ہے سر، تو اس میں تمام رول جو ہیں وائلیٹ ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس پہ ذرا اگر 2024 کی یہ رپورٹ ہمیں کوئی بتا دے سروے کیا ہے انہوں کہ نہیں. میں ایگری کرتا ہوں، نہ صرف یہ پولنگ اسٹیشن کا، ہر جگہ کا انٹری کا الگ اور ایگزٹ کا راستہ الگ ہی ہونا چاہیے، مطلب تھرو ٹو تھرو. جی طارق فضل چودھری صاحب. جی بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر آنریبل ممبر نے جو سوال پوچھا ہے اس حوالے سے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کا جو ریلیونٹ سیکشن ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد ان کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں. سر سیکشن 59 سب سیکشن 2 اٹ سیز دا کمیشن شل ایز فار ایز پریکٹیکیبل، کیونکہ ورڈ سے یوز ہوا ہے ایز فار ایز پریکٹیکیبل ریٹین دا پولنگ اسٹیشنز اسٹیبلش فار دا پریسیڈنگز elections, but it may add or alter the list as may be required to reduce the distance preferably to 1 kilometer between the polling station and the voters assigned to it. سر اس چیز کو ایشور کرنے کے لیے جو عام انتخابات ہوئے ہیں 2018 میں، اس وقت ہمارے جو ٹوٹل پولنگ اسٹیشنز تھے پورے پاکستان میں ان کی تعداد تھی 85,058. سر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہر پولنگ اسٹیشن تک ووٹرز کی رسائی جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے 7,295 پولنگ اسٹیشنز کی اس میں اضافہ کیا گیا تعداد، اور ٹوٹل پولنگ اسٹیشنز الیکشن 2024 میں تھے 92,353. اس میں سر میں یہ عرض کروں کہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹس ہیں ان کو
کانفیڈنس میں لے کے اور ان کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ ہمارا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے ویکلی اس نے میٹنگ کی ہیں جس میں چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے, ان کے ساتھ ہمارے جو 4 آنریبل ممبرز تھے چاروں صوبوں سے, اور اس کے ساتھ جو ہمارے پروونشل کمشنرز ہوتے ہیں چاروں صوبوں سے. اس سلسلے میں ویکلی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. تمام جو ہمارے پولنگ اسٹیشنز تھے جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے اور ان کی جیو کوآرڈینیٹس بھی شیئر کیے گئے, اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ جو اس ایکٹ میں درج ہے ودن 1 کلومیٹر جس حد تک پاسبل ہوا نئی بلڈنگز آئیڈینٹیفائی ہوئیں. اس میں ہماری تمام صوبائی ایڈمنسٹریشن شامل ہے. اور جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ انٹری ایگزٹ, تو موسٹ آف دا پولنگ اسٹیشنز جن کا میں نے خود اسلام آباد میں بھی جائزہ لیا ہے اس میں تو یہ سہولت موجود تھی کہ انٹری اور ایگزٹ الگ الگ تھے, لیکن ریموٹ ایریاز میں اگر کسی جگہ ایسا ممکن نہیں ہو سکا اس بات کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ یقینی بنائیں گے. شکریہ سر. نیکسٹ کوشچن جی محترمہ شگفتہ جمانی صاحب. تھینک یو جناب اسپیکر. سر کوشچن نمبر 7. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری. لیکن ایک منٹ آپ رکیے گا ذرا, ایک اناؤنسمنٹ ہے میرے پاس. میں آئی ہیو attention of the House. The honorable members are informed that the student of faculty member from Islamabad International Islamic University are sitting in the visitors gallery. We welcome them. جی مس جمانی صاحب. سر میرا سوال کے جو جواب ہے انہوں نے اس کے 3 انیکسر بتائے ہیں جو لائبریری میں رکھے گئے ہیں, اور ان کے مطابق تو روڈز پہ بہت ہی اچھا ہے, لیکن NHA کا جو حال ہے وہ یہاں پہ بہت دفعہ ہم بیان بھی کر چکے ہیں, اس پہ بحث بھی ہو چکی ہے, لیکن ان کے طریقہ کار میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے. ٹول پہ ٹول لیے جا رہے ہیں ایک ہی ڈسٹرکٹ میں. یہاں پہ انہوں نے بتایا ہے کہ جو موجودہ گنجائش کے لحاظ سے 35 سے 60 کلومیٹر پہ 2 ٹول ہونے چاہیے, لیکن حالت یہ ہے کہ ایک ہی ڈسٹرکٹ میں تقریباً کوئی 20 سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ لوگ ٹول پلازا بنا رہے ہیں. میرے خود اپنے شہر مٹیاری میں جو ہے, مٹیاری اور سعید آباد میں آلریڈی ٹول پلازا بنا ہوا ہے, مٹیاری میں انہوں نے دوبارہ ایک بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے پورا علاقہ احتجاج پہ چلا گیا. روڈز بلاک ہوئے, شیلنگ ہوئی, لوگوں کو بہت تکلیف پہنچی, لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ صرف اس کتاب کا پیٹ بھرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوگا. یا منسٹر صاحب کھڑے ہو کے جو جواب دے دیں گے آپ دوبارہ مجھے سپلیمنٹری کا نہیں دیں گے, تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرا یہ سوال سٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیا جائے تاکہ وہاں بیٹھ کے ہم تفصیلاً اس پہ گفتگو کر سکیں, بحث کر سکیں اور کوئی لا حاصل مقصد حاصل کر سکے. بہت شکریہ. نہیں, لا حاصل نہیں ہوگا, حاصل مقصد ہوگا وہ. تو پہلے آپ ان کا جواب تو سن لیں نا جناب گل اصغر خان صاحب کا, پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی جناب چیئرمین صاحب, میں آنریبل MNA کا جواب تھوڑا سا تفصیلاً دینا چاہوں گا, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی جی اچھا, ہمارا چیئرمین صاحب NHA جو ہے اس کے کچھ 14,000 کلومیٹر ہیں جو ہم پورے پاکستان میں مینٹین کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس مینٹیننس کا کوئی فیڈرل گورنمنٹ ہمیں بجٹ نہیں دیتی. ہمارے پاس صرف ایک ہی ٹول ہے مینٹیننس کا, اور وہ ہے ٹول پلازا کی کلیکشن کرتے ہیں, یا ہمارے پاس فائن جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے. جیسے لاسٹ ایئر ہمارا کوئی 62 بلین کا مینٹیننس بجٹ تھا, وہی ٹول کلیکشن سے ہی ہمارا پورا ہوا. اب ہمارا جو ایکٹ ہے NHA کا وہ 1991 میں جو امینڈڈ ہے 2001 میں, اس کا سیکشن 10 ہی ہمیں اتھرائز کرتا ہے کہ ہم یہ ٹول کلیکشن کر سکتے ہیں. اب جناب چیئرمین ہوا یہ کہ کووڈ آ گیا, کوئی 6 سال جی ہمارے رولز جو ہیں جو سیکشن 31 اور سیکشن 32 ہمیں دیتا ہے کہ ہم ہر 3 سال بعد جو ہے اپنے ٹول جو ہے اس کے ریٹس بڑھا سکتے ہیں. اس میں
چونکہ کووڈ آ گیا، کووڈ کے بعد ہم نے 6 سال میں یہ اس کے نہیں بڑھائے ہوئے تھے. اب چونکہ ہم نے 6 سال بعد اس کا انکریز کیا تو وہ بہت زیادہ پورے انٹائر کنٹری میں شور مچا. ایون یہ خالی سندھ کی بات نہیں ہے، پنجاب میں بھی، کے پی کے میں بھی، ہر جگہ یہ کہ اچانک، اور اس میں بھی ہم نے سٹیپس میں بڑھایا. ہم نے 1 سال کا ٹارگیٹ رکھا اور 3 مہینے بعد ہم اس کو بڑھاتے چلے گئے. ابھی لاسٹ جو ہے ٹرینچ ہم بڑھا رہے ہیں. اب ہمیں یہی ایکٹ جو ہے اور یہی رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں تھرائز کرتے ہیں کہ ہم 35 سے 60 کلومیٹرز تک کر سکتے ہیں. اب جو زیادہ ایشو آ رہا ہے وہ سارے آنریبل ایم این اے سے میں عرض کروں گا کہ وہ ہو یہ رہا ہے، جیسے آپ ایک موٹر وے سے اترتے ہیں تو موٹر وے کا ٹول آپ دیکھ اترتے ہیں، جیسے ہی آپ اترتے ہیں تو 5 کلومیٹر یا 2-4 کلومیٹر بعد کوئی نیشنل ہائی وے کا روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو لگتا یہی ہے کہ شاید ابھی میں نے دیے اور اب پھر دوبارہ میں دے رہا ہوں، وہ سیکشنز الگ الگ ہیں. وہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں گے موٹر بلکہ ہم M2 سے جا رہے ہیں تو جیسے اترتے ہیں پنجاب میں تو بلکسر میں وہ تلگاں کے قریب ایک اور ٹول پلازا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک ڈسٹرکٹ میں جو بات ہوتی ہے کہ 2 یا 3 ہے تو وہ ڈسٹینس زیادہ ہوتا ہے. پھر بھی میں آنریبل ایم این اے صاحب سے کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی ہے جہاں پہ کوئی 35 کلومیٹر، لیکن ایسا ہوگا نہیں، اگر ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم اس کو ری لائن کر دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. اچھا جناب گل اصغر خان صاحب، یہ آپ کا کراچی ٹو حیدرآباد M9 ہے غالباً جی. یہ حیدرآباد ٹول پلازا پر 2 ٹول پلازا ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا، ابھی بھی ہم وہیں سے گزرے، تو کون سا آپ کا ہے اور باقی دوسرے کا کیا مقصد ہے، کیا حاصل ہے اس سے، وہ کس کی ملکیت ہے؟ ذرا اس پہ ایک رپورٹ آپ آئندہ سیشن میں مہربانی کر کے ہاؤس میں پیش کریں، کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم وہاں پر رکے تھے تو پتہ چلا یہ 2 ٹول پلازا ان کا آپس میں مقابلہ ہے. تو اصلی کون سا ہے، نقلی کون سا ہے، ذرا ہمیں بتا دیجیے. جی جناب چیئرمین، میں انشاءاللہ اگلی اس میں رپورٹ آپ کو پیش کر دوں گا. جی آگر رفیع اللہ صاحب آس کون سب سے جی رفیع اللہ صاحب جکھرانی صاحب بتانا چاہ رہے ہیں. تھینک یو اسپیکر صاحب، کیونکہ میں کمیونیکیشن کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہوں. جو بات ابھی آپ نے فرمائی یہی ایگزیکٹلی بات پچھلی میٹنگ میں آئی تھی، اور اس کے لیے میں نے ایک کمیٹی مقرر کی ہے جنہوں نے 17 یا 18 تاریخ کو میٹنگ ہے، اس میں انہوں نے یہ جواب آ کے دینا ہے کہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی ہے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کیوں لے رہے ہیں. تو انشاءاللہ میرے خیال میں وہ جواب جب آ جائے گا تو ان کو ہاؤس کو بتا دیں گے. جاکھان صاحب ماشاءاللہ آپ تو کمیونیکیشن کے منسٹر بھی رہے ہیں غالباً، ابھی آپ چیئرمین ہیں اور آپ کی ماشاءاللہ اتنی سا جو ہے وہ تجربہ ہے، تو ضرور آپ اس مسئلے کو حل کریں گے. جی سر. کیونکہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے وہاں پہ سفر کیا تو بڑی جو ہے نا بد کلامی سی ہو گئی تھی. جی اگر رفیع اللہ صاحب ٹو آسک سپلیمنٹری. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا آپ نے بھی وہی بات کی ہے، جو رپورٹ ان سے مانگی ہے. میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ کراچی سے لے کے پورے پاکستان میں جہاں جہاں بھی ٹولز ہیں جو بھی لے رہے ہیں اس کا یہ بتائیں، کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ پروفیشنل ہائی وے اتھارٹی لے رہی ہے. اگر وہ بھی لے رہی ہے تو وہ اس کا بھی یہ ریکارڈ دیں، اور اگر ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے تو اس کا بھی ایکسپلین کریں کہ کیوں نہیں ہے. کیونکہ ہمیں بعض جگہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 35 کلومیٹر میں کوئی اس طرح کی ٹولز نہیں ہیں، اور اگر ہے تو ممبر ہمیں بتائیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے کہ اگر ہم آپ کو یہ کویسچن کریں تو اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں نشاندہی ہوئی ہے، آپ منسٹری میں لیبریٹ کر کے یہ کنفرم کروائیں جو ایشوز ہیں تاکہ ریزالو ہوئے. ویسے آپ نے جو رپورٹ مانگی ہے اس میں میرا کویسچن کمپلیٹ ہے. جی گل اصغر خان جناب چیئرمین، بالکل ہمارے پاس ہے. یہاں پہ ہم نے کوئی 29 کے قریب جو ہے ہمارے جو ان کا کویسچن تھا وہ ہم نے سندھ میں جو ہے لگائے ہوئے ہیں. جیسے آپ اگر N5 کے کر لیں تو آپ کا ہب کے اندر ہے، آپ کا جو ہمشوروں کے اندر ہے N5 کے اوپر، مطلب یہ پوری لسٹ ہے سر. یہ ٹائم لگ جائے گا 28 کی، تو میں لسٹ پوری آپ کے حوالے کر دیتا ہوں جہاں جہاں پہ ہمارے ہیں. جی بہت شکریہ. جی سید وسیم احمد صاحب. تھینک یو مسٹر چیئرمین. جو ہمارا یہ کوسچن ہے اس میں جیسے ہمارے جکھرانی بھائی نے بتایا، اور یہ اس کا موور میں ہی تھا کالنگ اٹینشن کا، اور کمیونیکیشن کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا تھا اور وہاں پہ منسٹر صاحب نے بھی جواب دیا تھا. اور کل ہم نے وہ ٹائم رکھا ہے کہ سندھ کے جو ممبر ہیں ان کے ساتھ ٹائم رکھا ہے اس ٹول پلازا جو 5-6 کلومیٹر پہ، جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور دیگر بھی ذکر کر رہے ہیں حیدرآباد کا، M9 اور N2
کا جو ڈسٹینس ہے وہ صرف 6 کلومیٹر ہے، اور جبکہ NHA کا جو قانون ہے وہ 30 سے 60 کلومیٹر کے اوپر وہ ٹول ہونا چاہیے. تو کل اس کی فزیکلی جا کے حیدرآباد ہم کیا نام ہے اس ٹول کا وزٹ کریں گے، اور اگر وہ ٹول 6 کلومیٹر 30 کلومیٹر اور 6 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے اس کے اوپر جا کے مکمل ایک تفصیلی رپورٹ کل ہم نے 4 بجے کا ٹائم NHA والوں کے ساتھ رکھا ہے، اور وہاں پہ جائیں گے. اور دوسری ایک اہم بات اسی کے ساتھ مسٹر چیئرمین کہ کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ جو M9 کا جو مقصد تھا وہ M9 کا مقصد 2016 میں جب اس کی اوپننگ کی گئی میاں نواز شریف صاحب نے، تو یہ M9 اس کو بنانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن وہ جو ٹکڑوں میں جو میں منسٹر صاحب کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ جو ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دیا گیا تھا M9 کا، اس میں پیٹی ٹھیکیدار رکھے گئے تھے 10-10 کلومیٹر کے وسیم صاحب ذرا اس کو بریف کریں تاکہ پھر جواب بھی لے سکیں. جی ہاں، وہ 10-10 کلومیٹر پیٹی ٹھیکیدار، اور آج اس روڈ کی اس موٹر وے کی حالت یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ اس پہ ایک زندہ آدمی تو گزرے گا تو کم سے کم اس کی جو بیچ کے پیجز ہیں وہ بہت خراب صورتحال ہے. تو ہم کل اس کا فزیکلی وزٹ کرنے بھی کمیٹی کے ساتھ جا رہے ہیں، اور میں منسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر ان کے منسٹر صاحب کے پاس ٹائم ہے تو کل ہم نے 4 بجے کا ٹائم رکھا ہے. IG موٹر وے سے بھی بات کی ہے اور انہوں نے بھی اپنے DIG کو بھیج رہے ہیں. تو اگر کوئی جی گلزار خان صاحب. جی جناب چیئرمین، یہ بالکل وسیم صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو M9 موٹر وے ہے اس لائک ایکسپریس وے، وہ موٹر وے والی اس کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. اور وہ ہوا یہ کہ وہ شہری حلقے میں سے گزار دیا گیا تھا. ہمارے منسٹر صاحب علیم خان صاحب جیسے ہی چارج لیا سر، انہوں نے پہلی جو پریورٹی رکھی وہ پریورٹی M9 کی تھی، بلکہ اس میں تو انہوں نے ایک زیادہ اچھی ایڈیشن کر دی کہ اگر M6 جو ہے M6 اور M9 کی ہم ری الائن کریں، اور کیونکہ وہ بھی جو آبادی والے ایریے میں سے گزرا ہے، پھر فینسنگ نہیں ہے، پھر وہاں پہ جو ہمارے رائٹ آف ویز کے ایشوز ہیں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ سندھ کے ساتھ، تو سب کا سلوشن ونس فار آل یہی تھا کہ ہم M6 اور M9 کو ملا کے وہ پورٹ تک ایون لے کے جائیں. تو جو یہ فرما رہے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہے. وہاں کے اوپر اگر ہم وہ ریزن کیا اس کی جو یہ فرما رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کی فینسنگ نہیں ہے، اور فینسنگ کیوں نہیں ہے کہ رائٹ آف ویز کے ایشو ہیں. تو اس کا سلوشن سر یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ری الائنمنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. آپ نے جواب بھی دے دیا، اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں اعجاز جاکھرانی صاحب، انہوں نے کہا کہ آلریڈی یہ کمیٹی میں ہے. تو متعلقہ جو ہمارے دوست ہیں کولیگز ہیں ان کے جو سوالات ہیں اگر آپ جاکھرانی صاحب بہتر سمجھیں تو یہ بھی اس میں شامل کر لیں، اور ایک ہی ساتھ ان سب پہ جو ہے نا وہ رپورٹ لے لیں یا جواب لے لیں. تو ہم موو کرتے ہیں نیکسٹ کوئسچن کے لیے. سحر کامران صاحب. کوئسچن نمبر 8. آنسر بھی ٹیکن از ریڈ سپلیمنٹری. جی یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو بتایا گیا کہ 27 سیمپل جو ہے وہ انسیف ہے، یعنی کنٹامنیٹڈ واٹر. یہ تو انسانی زندگی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے کہ 27 جو ہے سیمپل جو ہے وہ انسیف ہیں، اور صرف 2 کا بتایا گیا ہے کہ 2 کے لائسنس جو ہے وہ کینسل کیے گئے ہیں. تو باقیوں کو وہ کس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ دوسرا یہ بتایا گیا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کے مطابق پروونسز کو بھی ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنا جو ہے پاکستان سٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے پروونسز کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا ہے کوئی ایکشن لینے کے لیے، اور کیا اس ایکشن کے اندر کوئی جو ہے وہ سیویئر پینلٹی بھی شامل ہے؟ اگر ہے تو کیا پینلٹیز عائد کی گئی ہیں، کیا ریکوری ہوئی ہے، یا یہ اسی اور اسپیسیفکلی وہ برانڈز جو کہ مسلسل 3 کوارٹرلی رپورٹس میں کنزیکٹیولی انسیف ڈکلیئرڈ ہوئے ہیں، ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا ہے؟ نہیں، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. یہ PSQC جو ہے وہ منرل واٹر کے نام پہ پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہمیں پلوا رہے ہیں. یہ اس میں باقی بڑی اچھی آپ نے اس میں باتیں پوچھی ہیں. تو مجھے تو محترمہ نکت شکیل خان صاحبہ کا نام دیا گیا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں گی. شی دیر پلیز. جی تھینک یو سر. جہاں تک PCSQA کا تعلق ہے تو وہ اسٹینڈرڈز کو مینٹین کرنے کے لیے ہے اور اسٹینڈرڈز بنانے کے لیے ہے، جبکہ اس کی سیمپلنگ اور دوسری چیزیں جو ہیں جب ان کو PSQCA والوں کو پتہ چلتا ہے یا وہ رینڈم ان کو چیک کرتے ہیں
اور ان کے سیمپلز اگر ان سیف آتے ہیں تو ان سیف کے لیے یہی ہے کہ ان کو دوبارہ وارن کیا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دوبارہ ان کو دوبارہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی دوبارہ ری سیمپلنگ ہوگی اور اس میں آپ کا صحیح سیف آنا چاہیے. لیکن اگر 3 دفعہ وارننگ کے بعد بھی ان کا سیف نہ آئے تو پھر ان کو پینلٹیز میں یہ ہے کہ سیز کر دیا جاتا ہے, وہ ان کی جو جگہیں ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے, انلیگل جو ان کے لائسنس ہیں وہ کینسل کر دیے جاتے ہیں, اور اس طرح دوسرے ایکشنز جو لیے جاتے ہیں. اچھا, اس میں بہت سارے چیزیں ہیں جو پینلٹیز انہوں نے کہا ہے, اس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کچھ ٹریسیبل ہوتے ہیں, کچھ انٹریسیبل ہوتے ہیں. جو انٹریسیبل ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ غلط ایڈریسز دے دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ ہیں کہاں پہ. اس پہ ذرا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے ان کو ٹریس کرنے میں, کہ وہ شاپ کیپرز اور ان سب کو ہم لوپ میں لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ پھر وہی ان کو وارن کیا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ سیف اس پر آ جائیے. لیکن اگر 3 دفعہ کے بعد بھی نہ آئے تو پھر ان کا لائسنس بھی کینسل کر دیا جاتا ہے. اچھا, یہ چیز پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین پہ آتی ہے کہ وہ کس طرح اپنے سیف ڈرنکنگ واٹر کو اشور کرے. تو یہاں پہ پی ایس کیو سی اے کا کام سر اسٹینڈرڈس کو مینٹین کرنا ہے, سرٹیفیکیشن ہے اور ان کے لوگوز کو اور مارکس کو مینٹین کرنا ہے. جبکہ پاکستان کاؤنسل فار ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز یہ بھی اسی میں سیمپلنگ میں اور دوسری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہاں پہ دو جب آپ کی آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں تو کام بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو سر ساری پینلٹیز اور اس کا یہی ہے کہ کچھ ابھی اویٹڈ ہیں ان کے ریزلٹس, کچھ کو سیز کر دیا گیا ہے, کچھ کو وارننگ دی گئی ہے اور کچھ کے لائسنسز کینسل کر دیے گئے. محترمہ, یہ میں بھی اس کمیٹی کا ممبر رہا ہوں. یہ دیکھیں, جتنے ہمارے شاید ممبران نہیں ہیں اتنے ناموں سے منرل واٹر کی بوتلیں بک رہی ہیں, اور اس کا جرمانہ بھی میرے خیال میں کوئی 50,000 سے زیادہ نہیں. اور بقول آپ کے کہ یہ جہاں بناتے ہیں وہ ٹریسیبل نہیں ہوتے, تھوڑی سی یہ بات تشویشناک ضرور ہے. مجھے امید ہے کہ منسٹری اس پہ جو ہے ٹھوس اقدامات کرے گی اور ٹھوس اور مثبت پالیسی بتائے گی. تو مروت صاحب, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ سپلیمنٹری آپ کا ایک آپ نے بٹن پریس کیا تھا اسی پانی کے حوالے سے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. پانی کے حوالے سے یہاں منرل واٹر پہ باتیں ہو رہی ہیں, میرے حلقے میں تو لوگوں کو پانی ہی نہیں مل رہا ہے. پرسائز رہیے گا اسی سوال پہ, اس پہ سپلیمنٹری آپ کو دیے. میں جس سوال پہ سپلیمنٹری میں نے کرنا تھا وہ 2 نمبر بعد ہے, تو میں بٹن دبا دوں گا. اوکے, شکریہ, تشریف رکھیں. جی مدثر سحر کامران صاحبہ. جی شکریہ چیئرمین صاحب. دیکھیں یہ بہت جنرک سا جواب ہے. تو میں نے ان کو کہہ دیا ہے, آپ کی میں نے ترجمہ نہیں کیا. تشریف رکھیں. نیکسٹ کوشچن شگفتہ جمانی صاحبہ. جناب کوشچن نمبر 9. آنسر بھی ٹیکن از ریڈ. سپلیمنٹری پوچھ لیں. سر میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ اتنا بڑا پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ہے اور ماشاءاللہ سے ہمارا جو بحری جہاز کا جو وسیع تر ڈپارٹمنٹ ہے. نہیں, بڑا ادارہ آپ نے کس کو کہا ہے؟ جی کون سا بڑا ادارہ آپ نے کہا, کون سا؟ کوشچن نمبر 9. ہاں نہیں, بڑا ادارہ آپ کون سے کو, کس ادارے کو کہہ رہی ہیں؟ سر یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جو. اچھا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, مطلب سائنس اور ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, اچھا بھی میں سمجھا. کنٹینیو سر کیجیے. یہ جو بحری وسائل کا جو ادارہ ہے وہ بھی بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی چھوٹا ادارہ تو نہیں ہے پاکستان کا نا. نہیں, آپ سے سائنس, اسی لیے میں کنفیوز تھا کہ آپ نے سوال سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا پوچھا ہے. آپ ذرا غور کر لیں. سر مجھے خود بھی تھوڑی بہت کنفیوژن ہو رہی ہے کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. جی میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں. اندر لکھا ہوا ہے بحری وسائل, تو مجھے خود بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ میں اس پہ جو ہے وہ کیا سپلیمنٹری پوچھوں.
کس سے پوچھوں؟ بحری وسائل والوں سے پوچھوں یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والوں سے پوچھوں؟ یہ اوشنوگرافی پہ انہوں نے نیچے سوال دیا ہے، تو یہ واقعی اس میں تھوڑی سی کوئی غلطی ہے. اوشنوگرافی کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ہو سکتا ہے سائنس سے تعلق بنتا ہو، ٹیکنالوجی سے تو نہیں بنتا. اس کو آپ سپلیمنٹری کر لیں. ویسے سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اتنا بڑا تحقیقی ادارہ ہے، لیکن اس میں پاکستان کے لیے جو ہے وہ کوئی ایز سچ اس ادارے میں تحقیق کی کوئی وسائل نہیں ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ میں سوال پہ تھوڑی کنفیوز ہوں، اس وجہ سے میں پراپر آپ سے کوشچن نہیں پوچھ پا رہی ہوں، تو اس کو اگر واضح کر دیا جائے تو پھر میں کوئی سوال کر سکتی ہوں. اب دیکھیں، یہ ہمارے خالد مقصی صاحب ہر اجلاس میں آتے تھے، بیکار میں ان کو وزیر بنایا، آج وہ بھی نہیں آئے، اور محترمہ نگت شکیل خان صاحبہ جو ہے نا آئے گا. دیکھیں تھا جس کا انتظار وہ شاکار آ گیا، آج آئیے مقصی صاحب. تو آپ ویسے تو ہمیشہ آتے تھے، جب سے وزیر بنے تو آپ نے روایتاً جو وزیر روایت ہے کہ نہیں آتے، تو آپ بھی ہم سے غائب ہو گئے. آپ اپنی پارلیمانی سیکرٹری کے ساتھ قریب بیٹھ کر ان کو ذرا سا گائیڈ کریں تو اس سوال کا جواب آ جائے. جی محترمہ نگت شکیل خان صاحب. میں شگفتہ صاحبہ سے کہوں گی کہ پلیز آپ ذرا سا کوشچن ریپیٹ کریے، صرف ٹو دا پوائنٹ. سر اسپیکر آن کروا دیں. شگفتہ صاحبہ کا مائک کھول دیجیے. سر میرے سوال کے ساتھ وہ حشر ہوا ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے کا چاند جب دیکھنے کے لیے ساری کمیٹیز بیٹھتی ہیں تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی والے بتاتے ہیں کہ جی چاند ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی 12 گھنٹے کا ہوا ہے، ابھی 10 گھنٹے کا ہوا ہے. تو میں خود بھی کنفیوز ہوں، اس لیے میں کوئی سپلیمنٹری اس پہ نہیں پوچھ سکتی ہوں. پہلے واضح کیا جائے کہ یہ آبی وسائل کا سوال ہے یا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سوال ہے. مجھے جواب لینے دیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے. جی محترمہ. جی ایک تو یہ کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی جو ہے یہ آپ کا پی سی اس میں ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. اچھا ماشاء اللہ. اس کو ہم نے نہیں رکھا ہے، یہ ہمیں مطلب ورثے میں ملا ہے. تو اس میں کویشچن یہ ہے کہ یہ کیوں وسائل اس میں کیوں نہیں ہے. اچھا بحری وسائل کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے پاس ریسرچ ویسلز موجود نہیں ہیں، اور میرا بھی پہلا کویشچن ان سے یہی تھا کہ آپ کا اتنا بڑا ادارہ ہے تو آپ کے پاس ایک ریسرچ ویسل ہے ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس تو ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا بھی پیسے نہیں ہیں. تو سر یہ اس طرح کرتے ہیں اپنی ریسرچز کے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں اور ان سے یہ سارے اپنی ریسرچز کرواتے ہیں اور جو بھی ان کے دوسرے کام ہیں وہ کرتے ہیں. اس میں ان کی جو انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی سائنسز ان یو کے، اس کے بعد جرمن، پھر نیدرلینڈز اور فرینچ، اس طرح چائنا، تو یہ ساری وہ ریسرچز ہیں جو یہ ان کے تعاون سے پوری کرتے ہیں. تو سر ہمارا بھی یہی ان سے کہنا ہے کہ آپ اتنا بڑا ایک اوشنوگرافی کا لے کے بیٹھے ہیں جس میں آپ کو کلائمیٹ چینج، آپ کو واٹر چینج، آپ کو ویدر، آج کا جو انوائرمنٹل چینج ہے اس پہ کرنا پڑتا ہے. پھر بہت ساری چیزیں آپ کو جو آپ کے معدنیات ہیں، جو آپ کے کوسٹل ایریاز. لیکن اب تو ماشاءاللہ خالد مقصی صاحب وزیر بن گئے، 2-4 ویزل تو وہ خود خرید کے دے دیں گے. بس یہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر صاحب جو ہیں ان کو ریسرچ ویسلز دے دیں گے. آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے. جی مقصی صاحب جہاں بھی براجمان ہے ان کا مائک کھول دیجیے. جی سر آپ ایک مہربانی کریں، آپ کے پاس ایک لانچ ہے، پتہ نہیں کھڑی ہے نہیں، وہ دے دیں. سر وہ کشتی ہے چھوٹی سی، وہ ذاتی آپ کے ایک ہے تو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، جو حال ہے یہی ہے آپ کے سامنے ہے. سر میری کشتی آپ کے لیے حاضر ہے، وہ ساحل پہ مت ڈبو دیجیے گا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. عالیہ کامران صاحبہ ٹو آسک فار سپلیمنٹ. جی سر جواب تو خیر مل گیا کہ جب ان کے پاس تحقیقاتی بحری جہاز ہی نہیں ہے تو سر بات ہی ختم ہو گئی، اور یہ کالیبریشن سے جو ہے تحقیق کرتے ہیں تو سر اس کے نتائج بھی ہونے چاہیے. اور سر اگر یہ پوچھا جائے کہ اس ادارے کو حکومت مطلب کتنا فنڈ کرتی ہے یا پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے تو اس کے بارے میں کوئی ہے ان کے پاس کوئی تجویز؟
یا یہ نئے بجٹ میں اس کے لیے کتنا مانگنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ سر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ جب تک ہم کسی چیز پہ تحقیق ہی نہیں کریں گے تو ہمارے پاس کیا چیز موجود ہوگی؟ میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ وہ بتا رہی تھی بڑا اہم محکمہ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، جو کہ اللہ کرے کہ ہمیں مستقبل میں نظر آئے، نہ سائنس نظر آتی ہے نہ ٹیکنالوجی، تو بہرحال اس میں کام کرنے کی بڑی ضرورت ہوگی۔ جی محترمہ نکہت خان صاحب۔ جی تھینک یو۔ ایکچولی ساری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وعدے بہت ہوتے ہیں کہ ہم یہ پرووائڈ کریں گے، ہم ان کو ریسرچ میں ہیلپ کریں گے، ہم کولیبریٹ کریں گے، لیکن سر ملتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یو آر دا گورنمنٹ ناؤ۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، لیکن جو غلط بات ہے اس کو تو میں ہائی لائٹ کروں گی نا، میں غلط بات کو سپورٹ نہیں کروں گی۔ آپ کنڈیم کر رہی ہیں گورنمنٹ کو خود۔ میں غلط بات کو سپورٹ نہیں کروں گی سر۔ تو ٹھیک ہے، آپ تشریف رکھیں، بس آپ نے رفیع اللہ صاحب to ask one supplementary۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب، میری ٹائم کی کمیٹی میں ہونے کی وجہ سے تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہے، لیکن مجھے بھی خود یہ کویسچن دیکھ کے بہت تعجب ہوا، شاید فارمر جو میری ٹائم منسٹر ہے شاید ان کو بھی اس کویسچن کے بارے میں آگاہی نہ ہو کہ یہ کویسچن جو میری ٹائم کے حوالے سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، تو نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، نہ میری ٹائم منسٹری کو پتہ ہے کہ اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے۔ یہاں منسٹر صاحب، یہ رفیع اللہ صاحب ابھی اس کی تصدیق ہو گئی ہے باقاعدہ کہ یہ اوشنوگرافی جو ہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتا ہے، تو ان کے پاس ویسلز نہیں ہیں، تو وہ الگ بات ہے، وہ بحری امور کے پاس ہوتے ہیں، میری ٹائم افیئر کے پاس، اس میں آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سبجیکٹ پرٹینڈ ٹو دا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یہ کلیئر ہو گیا ہے۔ ہاں، لیکن جناب چیئرمین، سوال جب بھی آپ گورنمنٹ سے کریں جواب بہت ہی پیارا اور خوبصورت دیا جاتا ہے۔ نہیں، اب تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا نا کہ گورنمنٹ ہمیں نہ پیسے دیتی ہے، بس وعدے کرتی ہے، وہ ان کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے۔ تو سر پھر یہ پھر میرے خیال سے کہ معزز اس ہاؤس کی پریولیج ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں بھی اور آپ نے صرف چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اچھا جواب ہی دینا ہے اور قوم کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بھی بیوقوف بنانا جا رہے ہیں۔ رفیع اللہ صاحب پیوستہ رہے شجر سے امید بار رکھ۔ نیکسٹ کوسچن سید طارق حسین صاحب۔ اچھا، آپ مقصد صاحب کو کلیریفیکیشن دینا چاہ رہے تھے کیا؟ اگر کسی بھی ہمارے محترم ممبر کو کوئی ایسی تحقیقات یا مزید سوال کرنے ہیں تو از موسٹ ویلکم، آ جائیں، ہم بریف دے دیں گے ان کو، ڈیٹیل اپنی آفس میں بھی۔ نہیں، ماشاءاللہ آپ سے تو سبھی بڑا خلوص رکھتے ہیں، تو رفیع اللہ صاحب ذرا مقصد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کر لیں۔ نیکسٹ کوسچن سید طارق حسین صاحب۔ ناٹ پریزنٹ؟ ابھی تو یہاں تھے، مجھے نظر آئے۔ بہرحال نیکسٹ کوسچن میاں خان بگٹی صاحب۔ ناٹ پریزنٹ۔ نیکسٹ کوسچن جناب ملک محمد عامر ڈوگر صاحب، آلسو ناٹ پریزنٹ۔ نیکسٹ کوسچن فتح اللہ خان صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، نہیں، کوسچن نمبر بولے نا آپ۔ کوسچن نمبر 12 سر۔ آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ، اب سپلیمنٹری پوچھیں سر۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، کفر توڑ دیجیے اب آپ۔ بالکل کفر کیسے ٹوٹا؟ 1 سال کے بعد سر میرے پہلا کوسچن لگا ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پیٹرولیم کے منسٹر صاحب نے دن کو سفید جھوٹ بولا ہے۔ میرے 4 اس میں سوال میں نے پوچھے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ہمارے علاقے میں گیس کتنی نکلی ہے، وہ جواب تو انہوں نے درست دے دیا۔ جہاں پر امپلائمنٹ کی بات آتی ہے، سراسر انہوں نے غلط بتایا ہے۔ میرے علاقے سے نہ انسکلڈ نہ سکلڈ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی مشاورت کی گئی ہے۔ اسی طرح جو پیٹرولیم والے 2012 کا انہوں نے ذکر کیا ہے
हम थर्ड जनरेशन में जिंदगी गुजार रहे हैं। 2012 के पोसीदा इनके जो वो बनाए हुए थे कानून, खुदारा उस पर कुछ रहम करें और नई इस टेक्नोलॉजी के दौर में नए कानून बनाए जहां से गैस निकलती है। इसीलिए आज बलूचिस्तान आपके हाथ से जा रहा है। इसी तरह आपके KPK से बिजली वसूल होती है, KPK में बिजली नहीं है। इसी तरह अगर यही हाल रहा कि गैस जिस मकाम से निकले उस लोगों को और शहरियों को अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह हय्य अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तारिक फजल चौधरी साहब, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। आपने कहा मिनिस्टर एनर्जी आ रहे हैं, फजर के वक्त अपने कहा था जोर की अजान हो गई है। तो कहाँ से पैदल आ रहे हैं? कोई लाहौर से हो? आप पता करें मेहरबानी। जी जनाब स्पीकर। जी जी खान साहब, मैं वजीर मासूम से पूछना चाहता हूं। उन्होंने मेरे बेजवाब में बताया कि हमने दराबेन को 5 किलोमीटर के इहाते में बिजली इनायत कर दी है। खुदा की कसम से सर वहाँ पर एक घर को भी अभी तक वो नहीं मिली, गैस फराम नहीं हुई। तो इस पर सर थोड़ा सा एक कमेटी बना ले ताकि हमारे साथ मिनिस्टर साहब बैठ जाएं। इतना बड़ा सर एक ज़ख़ीरा वहाँ से निकला है और वहाँ के लोग अगर मारूम रहें और इस काबिल एहतराम हाउस के सामने अगर आए दिन हमारे मिनिस्टर साहबान इस किस्म के सफ़ेद झूठ बोलेंगे। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि तरक्याती मद में $3 लाख डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में जमा हो चुके हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं मेंबरान से गुजारिश करूंगा जो दरमियान में खड़े हैं वो अपनी निशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो या लॉबी में इस अहम गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। जनाब स्पीकर, $3 लाख की बात हो रही है कि डिप्टी कमिश्नर के पास जमा पड़े हैं और उस पर तरक्याती काम हो रहे हैं। मैं वजीर मासूद साहब से ये पूछूंगा कि मुझे इस गैस की मद में जो रकम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जमा है उसकी एक स्कीम ये तरक्याती दिखा दें। जी खान साहब पूछते हैं। मियाँ खान बुक्ती साहब, अभी आप मियाँ खान और आप दू बदू। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मिनिस्टर साहब ने अपना फतीउल्लाह खान साहब ने एक तो पहले ये कहा है कि हमारे इलाके में जो गैस नहीं मिल रहा है उसका तो 5 किलोमीटर जो एरिया है उस पर तो हम पाबंद हैं, वो तो हम गैस देंगे। और दूसरा जो उसने कहा है कि बाहर जो नए कनेक्शन है उसका तो पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगे हुए हैं, सबको पता है कि नए कनेक्शन का हम नहीं दे सकते। और दूसरा
MNA صاحب نے ایک سوال کیا ہے کہ وہاں کے جو لوکل ہیں وہاں پہ مزدور اور وہاں کے جو 4 کلاس کے ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں. اس میں سر ہمارا جو ایک آرٹیکل 17 کے مطابق جو 80% وہاں کے جو لوگوں کے جو ٹیکنیکل جو مزدور یا وہ ضرورتیں وہ بالکل وہاں کے لوکلوں کو اٹھایا جا رہا ہے. اگر مزید کوئی اگر 5 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ ایریا میں گیس نہیں ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ اپنے جو ہمارے محکمے ہیں SNGPL ہے اس کو ہم پابند کریں گے کہ اس ایریا میں چیک بھی کریں گے اور اس ایریا میں 5 کلومیٹر گیس بھی دیں گے. یہ مفتی صاحب ذرا دوبارہ غور کر لیں, یہ آرٹیکل 17 آپ دیکھ لیں ذرا. جی سر, آرٹیکل 17 یہ واقعی سر آرٹیکل 17(1) کے مطابق مقامی اس علاقے میں 80% سے زیادہ غیر مزدوروں کو ملازمت دی ہے. یہ اس میں سر یہ صحیح بات ہے آپ کی, یہ تو ایسوسییشن کے بارے میں, یہ اس سے ریلیٹ نہیں کرتا. سر اس میں 80% تو ہم پابند ہیں کہ وہاں کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہاں کے جو مزدور ہیں وہ ہم دینے کے لیے پابند ہیں. 80% یہ آرٹیکل ریلیٹ نہیں کرتا, یہ اس پارٹیکولر کوشچن سے ریلیٹ نہیں کرتا. چلے آپ آگے بڑھیں. 80% وہاں پہ جس علاقے سے گیس نکلتا ہے, اس میں تو سر ایک کنواں وہاں پہ لگایا گیا ہے. سر ایک کنواں کا جو ہے سر 2022 میں دریافت ہوا ہے اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ابتدائی 39.12 ملین کیوبک فٹ دن میں سر گیس آ رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ سر ایک کنویں میں اگر جس طرح ذکر کیا ہے کہ وہاں کے لوکل کو نہیں اٹھایا گیا ہے, 80% وہاں بالکل سر ٹیکنیکل جو لوگ ہیں وہاں پہ لیا گیا ہے. اگر مزید گیس کی بات کیا ہے کہ 5 کلومیٹر, ایک بات انہوں نے اور کی تھی, وہ شاید اگر سوال میں نہیں ہے تو آپ بعد میں اس کی تفصیلات لے کے خان صاحب کو بتا دیجئے گا کہ وہ جو ڈپٹی کمشنر کے پاس پیسے اس سر طرف وہ ایک CSR کے مد میں جو ڈپٹی کمشنر کے پاس جو جمع ہوتے ہیں وہ ہر سال میں کمپنیاں دیتے ہیں, اور اس پہ اگر MNA صاحب کو کوئی خدشہ ہے کہ واقعی کمپنی کی طرف سے ڈپٹی کمشنر کا ایک جوائنٹ اکاؤنٹ ہے سر, اس میں MNA بھی ہوتا ہے سر, اس میں MPA بھی ہوتا ہے. آپ بکٹی صاحب ان کے ضلع کے DC سے تفصیلات لے کے خان صاحب کو دے دیں. کر لوں گا سر, کر لوں گا. جی ہاں سر, کر لوں گا. تھینک یو. نیکسٹ کوشچن سید رفیع اللہ صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. جناب چیئرمین صاحب, اگر کوشچن میں نے کرنا ہے اور اس قسم کا آنسر جس قسم کا دیا گیا ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کوشچن کو جب تک کوشچن نمبر نہیں بولا میں چاہ نہیں رہا ہوں نا کہ مجھے یہ آنسر ملے کہ جس میں صرف آپ نے اس کے لیے بھی آپ کوشچن نمبر تو بولیں نا تاکہ وہ پراپر آ جائے اس میں ریکارڈ پہ. کوشچن نمبر 13 آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. اب آپ بات کریں. سر میں اگین وہی بات کروں گا کہ جس طرح فتح اللہ خان صاحب کے کوشچن کا آنسر کیا ہے, اگر یہی آنسر دینا ہے تو میرا یہ کوشچن کرنا اس ہاؤس میں بیکار ہے اور یہ آنسر لینا بیکار ہے. یا تو مجھے آپ اس کوشچن کو ڈیفر کر دیں جس دن منسٹر صاحب ہوں اویلیبل, تاکہ مجھے ایک مکمل جواب ملے. جس طریقے سے میرے کلیگ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوشچن کچھ کیا, جواب کچھ دیا, حوالہ کچھ دیا جا رہا ہے, اگر اس معزز اور معتبر ہاؤس کا وقت ضائع اس لیے کرنا ہے کہ منسٹر صاحب نہیں آ سکتے تو سیکورٹی سے سر یہ اس طریقے سے چلانا میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کی اور پاکستانی عوام کی توہین ہے. یہ علی پرویز صاحب تو جب MOS تھے تو آ رہے تھے, ابھی فل منسٹر بننے کے بعد وہ چلے گئے. یہ کوشچن نمبر 3 شرمیلا صاحبہ کا اور کوشچن نمبر آپ کا ہے 13. اس کو ہم ابھی تک رکھے ہوئے ہیں ان کا انتظار میں. اس کو ہم نہ ڈیفر کر رہے ہیں نہ کینسل کر رہے ہیں نہ, لیکن ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. جب تک ہم آگے کوشچن پہ چلتے ہیں اٹ ول ریمین ایز اٹ از. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کوشچن ہے جی مس طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. تھینک یو چیئرمین صاحب. کوشچن نمبر 14. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری. انہوں نے آنسر میں لکھا ہے کہ PIA اپنی مالی جو پوزیشن ہے اس کی دائیوں کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہی ہے اور یہ رقم تصفیے کے ذریعے جلد حل کر لی جائے گی. تو اس کے لیے کوئی ڈیٹ نہیں لکھی گئی کہ جو تصفیے ہیں معاملوں کے ساتھ سختی سے پیروی تو کی جا رہی ہے, تو اس کا نتیجہ کس تاریخ تک آ جائے گا سامنے, کو اندازہ ہو جائے کہ PIA کو ہم نے کیا کرنا ہے. تھینک یو.
جی میں دیکھ لوں ان کا. میاں خان بگٹی صاحب ہی اس میں. اس میں سر ابھی ڈیٹ تو ہم نہیں دے سکتے ہیں محترمہ کو. ہمیں یہ ہے کہ سر جو پی ایس او کے خلاف اس وقت تیل سپلائی جو ہو رہا تھا پاکستان میں, جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن بقایا رقم ہے سر اس پہ, اور پی آئی کی طرف سے سر تاخیر سے ادائیگی کی وجوہات یہ ہیں کہ 28 فروری 2025 تک سر جیٹ فیول کی سپلائی پی ایس او پاکستان اسٹریٹ آئل کمپنی لمیٹڈ کے مد میں سر بقایا رقم 28 ملین روپے, 29 بلین روپے پرسنل اور 14 بلین رقم تاخیر سے ادائیگی جمع ہو گئی ہے سر. میاں خان صاحب, پاور والے ہم سارے کوشچن آج ڈیفر کرتے ہیں سر. علی پرویز صاحب کا یا ان کے قیمتی خیالات کا ہمیں انتظار رہے گا. ممبران اس سے مطمئن نہیں ہے, اور چونکہ رمضان ہے اور اذان بھی ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 20 منٹ کا وقفہ لے لینا چاہیے نماز کے لیے. 20 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں برائے نماز ظہر.